روزہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اس کے آداب، فرائض، واجبات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دین میں کچھ آسانیاں بھی ہیں، اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشبو استعمال کرنے سے اور بخور اور دھنی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اس کے آداب، فرائض، واجبات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان الدین یسر لا یشاد الدین احد الا غلبہ، دین میں کچھ آسانیاں بھی ہیں، اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ تو جو چیز شریعت نے حرام نہیں کیا ہے اور مباح رکھ دیا ہے، اس پہ وعید منع نہیں ہے، تو وہ چیزیں کرنا روزے کی خرابی کا سبب نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے مباحات ہے، جائز کام ہے روزے کی حالت میں جو امت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، جی کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ کچھ مباحات جائز کام روزے میں کرنے کا، اس میں کچھ اہل علم نے اس کو کراہت جانا ہے۔ تو میں زیادہ تر ارجح روایات، راجح قول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند وہ اعمال جو روزے دار کے لیے کرنا جائز ہیں، روزہ باطل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ روزے کی حالت میں حوض میں داخل ہونا یا فوارے کے نیچے بیٹھنا، ڈبکی لگانا نہر میں، یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے اوپر پانی بہاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اور آپ کبھی صبح فجر ہو جاتے تھے اور روزہ رکھ لیتے اور آپ کے پاس جنابت کے غسل ہوتی، تو اذان کے بعد آپ غسل کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا، پانی میں داخل ہونا جائز ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا بھی درست ہے۔ ہاں، ایسے قطرے جو آنکھ کے ذریعے معدے تک جاتا ہو تو یہ اس کے اندر کراہیت ہے، ممانعت ہے، اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک صرف آنکھ تک محدود ہیں اور اس کے اثرات گلے میں پہنچتا ہے، تھوک دیتا ہے، تو انشاءاللہ پیٹ تک اگر نہیں جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ جائز ہے۔ روزے کے حالت میں میاں بیوی بوسہ کنال کرنے میں اہل علم کا قدر اختلاف ہے، کیونکہ دو قسم کی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، کان نبی یقبل وهو صائم، آپ روزے کے حالت میں بیگمات سے بوسہ کنال کرتے تھے، ساتھ سو بھی جاتے تھے، لیکن کانا املککم لعربہ، آپ اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے۔ لیکن اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے، اگر اپنے نفس پر قابو نہیں ہے، نئے نئے بیاہی ہوئی ہے، جوان آدمی ہے، تو ان کے لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب تک نہیں جانا چاہیے، کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگرچہ اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ روزے کے حالت میں بوسہ کنال کو کراہت جانا ہے، مکروہ کام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ان کے ہاں جوان ہو یا بوڑھے ہوں۔ روزے کے حال میں چوتھی بات، انجیکشن لگانا۔ انجیکشن اگر یہ صرف چمڑے میں ہے، معدے تک نہیں پہنچتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے۔ ہر وہ انجیکشن جو
نیچے کی راہوں سے یا رگوں کے ذریعے معدے تک پہنچا رہے ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں حجامہ کرنا، خون کا نکالنا، تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابن عباس سے یہ ثابت ہے، آپ نے حجامہ لگایا۔ ابن عباس صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ کے آخری زمانے کے معاملات کو زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو راجح قرار دی۔ اگرچہ دوسری روایت پر یہ بھی ہے کہ روزہ دار جو حجامہ لگاتا ہے افطر الصائم والمحجوم، حجامہ کرنے والا کرانے والا دونوں کا افطار ہوگا۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں لوگ منہ سے کھینچتے تھے خون کو، اگر وہ منہ کے اندر خون چلا جاتا ہے یا جس کے خون نکالے جا رہے ہیں کمزور پڑنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اس میں کراہیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بلغم منہ میں آ گیا، لعاب منہ میں آ گیا، یا غبار منہ میں آ گیا، یا وہ لوگ جو چکی کے پاس بیٹھتے ہیں آٹے کے غبار آ جاتے ہیں، وہ اگر خود سے نیچے اتر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں کو روزے کی افطار کی نیت سے کرے تو روزہ باطل ہوگا۔ کچھ کھائے بغیر بھی نیت کر لے میں روزہ افطار کر رہا ہوں، افطار ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ اسی طرح کھانے کی جو نمک وغیرہ کا چیک کرنا، اس کو بعض اہل علم نے جائز کر رہا ہے، زبان پہ ڈال دے اور تھوک دے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مسواک وغیرہ چبا لینا، مسواک کرنا لیکن گلے سے نیچے نہ اتارے، اس کو جائز قرار دیا۔ اگرچہ بعض اہل علم فقہا نے روزے کی حالت میں مسواک کو ممنوع یا کراہت جانا گیا ہے۔ امام شعبی، نخعی اور امام ابو حنیفہ اور شافعی، حنابلہ کوئی بھی چیز منہ میں چبانے کو کراہیت سمجھتے ہیں۔ پیٹ میں نہیں اترنا چاہیے، اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ کچھ اہل علم روزے کی حالت میں خوشبو سونکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جہاں سرما لگانا اور چمڑے میں انجیکشن لگانا یہ سب جائز ہے، تو خوشبو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ معدے تک نہیں جاتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کو بھی کراہیت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھاپ جو لیتے ہیں ناک کے ذریعے اور دماغ اور جسم کے کچھ حصوں کو پہنچتے ہیں، انہیل وغیرہ، اس کو بعض علماء نے جائز قرار دیا، اکثر نے، بعض اس کو کراہیت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح جسم میں تیل لگانے سے، سر پہ تیل لگانے سے، سر کو دھونے سے اس کے اثرات جسم پر ہوتا ہے، تو ناک میں اگر انہیل ڈالنے سے اس کی جو ہے سانس کی کیفیت درست ہو جاتی ہے تو اس کے روزہ نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے خوشبو استعمال کرنے سے اور بخور اور دھنی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی زخمی ہوا، مرہم پٹی کر لیا، جہاد کے اندر روزے دار کے مرہم پٹی ہو جاتے تھے، آپ نے یہ نہیں کہ ان کے روزہ افطار ہو گئے، تو یہ جائز ہے۔ ہاں، روزے دار کے لیے جائز ہے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور اپنے گھر والوں سے ملنا، اور ان راتوں میں ظاہر بات ہے مباح کام جو اللہ نے میاں بیوی کے لیے انسانوں کو کھانے کی چیزیں، حلال چیزیں جو کھانے کے لیے مقرر کی، وہ کھا سکتے ہیں۔ صبح 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، سیدنا بلال صبح کاذب کی اذان دیتے، یہ صبح کاذب ایک لمبی سی روشنی آسمان میں پھوٹتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد وہ روشن ہوتے ہوتے پورے مشرقی حصہ جو ہے نا نمایاں ہو جاتا ہے، چمکتا ہے، تو یہ صبح صادق ہوتا ہے اس وقت۔ تو صبح کاذب اور صبح صادق میں تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سیدنا بلال پہلے اذان دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، جس نے کچھ کھانا تو کھا لے، وضو کرنا وضو کرے، اٹھنا تو اٹھ جائے۔ لیکن جب ابن ام مکتوم کو کہا جاتا تھا
اصبحت اب صبح ہو گئی جب آپ اذان دو. ابن ام مکتوم کی آواز لوگ جانتے تھے، یہ نابینا آدمی تھے، اور اس کے آواز سنتے ہی لوگ جو ہیں کھانا پینا بند کر دیتے تھے. تو جن جن مساجد میں اذانیں مشروع ہیں، طلوع فجر سے پہلی والی رات کی جو اذان ہے وہ کوئی اور اذان دیں، اور فجر کی اذان کوئی اور دے دیں، تاکہ وہ دونوں میں خلط ملط نہ ہو، لوگوں کے لیے فجر کی اذان سمجھ کر کھانا پینا روک نہ دیں. جیسے کہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رات کو جنابت ہو گئی اور صبح سحری وغیرہ کرنے کے بعد اذان کے بعد غسل کر لیں تو ان کا روزہ درست ہے. اسی طرح حیض والی عورتیں جو رات کو پاک ہو گئی تھیں، غسل نہیں کیا تھا، اور وہ جو ہیں سحری وغیرہ کر لیں، روزے کی نیت کریں، اور پھر اس کے بعد اذان ہونے کے بعد غسل کریں تو ان کی یہ روزہ درست ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز طریقے سے مباحات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.